بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں میں تہمینہ کیسر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کا 7ویں ہفتے کا 7ویں جماعت کا کام مکمل کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں اس میں اردو سریر خامہ 7ویں جماعت کے لیے صفحات 74 تا 77، ٹیکسٹ بک، موبائل فون بہترین انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ عزیز طلباء، پچھلے ہفتے میں ہم نے سبق سلطان صلاح الدین ایوبی کی بلند خوانی کی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی 10ویں صدی کے عظیم جنگجو تھے۔ وہ ناموس رسالت کے بہترین محافظ اور بیت المقدس کے فاتحین میں سے تھے۔ آج ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے سبق کا خلاصہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی کردار نگاری کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ سبق سلطان صلاح الدین ایوبی کا خلاصہ تحریر کر سکیں اور کردار نگاری کے اصول و ضوابط کے تحت کردار نگاری لکھ سکیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم سابقہ واقفیت کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سابقہ واقفیت کے سوالات میں سے پہلا سوال ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کی سب سے عظیم فتح کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ جی تو پیارے بچوں، سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 کو عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے اور آپ کی سب سے عظیم فتح بیت المقدس کی فتح کو قرار دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم کردار نگاری سیکھیں گے۔ کردار نگاری سے مراد کسی بھی شخصیت کے متعلق وہ تحریر ہوتی ہے جس میں شخصیت کی خوبیاں، خامیاں اور شخصیت کے متعلق رائے کو تحریر کیا جاتا ہے۔ تو کردار نگاری سے پہلے ہم کردار نگاری کے اصول و ضوابط جان لیتے ہیں۔ کردار نگاری کے اصول و ضوابط میں سب سے پہلے ہے کہ کردار نگاری 4 پیراگراف پر مشتمل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے سبق اور مصنف کا تعارف بیان کیا جائے گا اور کردار کے ظاہری حلیے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کردار کا تعارف اور کردار کی خوبیاں اور خامیاں بیان کی جاتی ہیں کہ سبق میں کردار کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، اس کردار میں مثبت چیزیں کیا ہیں اور منفی چیزیں کیا ہیں۔ اس کے بعد مصنف کی کردار کے بارے میں کیا رائے ہے، اس چیز کو شامل کیا جاتا ہے کہ مصنف کردار کو مثبت طور پہ زیادہ پیش کر رہے ہیں یا منفی طور پر زیادہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سبق کے اندر دیگر کردار موجود ہیں ان کی سبق کے کردار کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ اس کردار کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، اور سب سے آخر میں آپ کی رائے آئے گی، یعنی کہ سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کی اس کردار کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ کردار اچھا ہے یا برا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان سب نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کردار نگاری کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے خلاصہ نگاری پر۔ خلاصہ نگاری میں سب سے پہلے جو اصول و ضوابط آتے ہیں اس میں سب سے پہلے تعارف ہے۔ تعارف میں آپ نے سبق اور مصنف کا تعارف دینا ہے۔ اس کے بعد سبق کے متن کی سادہ الفاظ میں وضاحت بیان کرنی ہے۔ یاد رہے کہ سبق کا 1/3 حصے کا احاطہ کیا جاتا ہے، پورا سبق خلاصے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ بے جا طوالت سے گریز کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ نے اپنے خلاصے کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا اور غیر ضروری جملوں کو اس میں شامل نہیں کرنا۔ موضوع کا احاطہ کرنا ہے، یعنی سبق کا جو متن ہے آپ نے اسی کے متعلق خلاصہ لکھنا ہے، سبق کے متن سے ہٹ کر آپ نے خلاصہ میں کوئی فالتو بات شامل نہیں کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، خلاصہ نگاری کے ان اصولوں کے تحت آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔
عزیز طلباء، اب ہم سبق کے اہم نکات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان اہم نکات کی مدد سے آپ کو خلاصہ نگاری اور کردار نگاری لکھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی کی تصنیف ہے یہ سبق۔ خواجہ عابد نظامی نے اس طرح کی اور بھی بہت سی تاریخی تصنیفات لکھی ہیں۔ اس سبق میں انہوں نے ایک عظیم جنگجو اور ایک عظیم مسلمان رہنما سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا ہے، جو کہ مسلمانوں کے عظیم ہیرو رہ چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 17 برس کی عمر سے ہی اپنی مہمات کا آغاز کر دیا تھا اور مصر کی فتح میں وہ اس فوج میں شامل تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے بڑے عیسائی اور یہودی حکمرانوں کا خاتمہ کیا، جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اسلام کو ختم کر دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت سارے ایسے لوگوں کو ختم کیا جو کہ ناموس رسالت کے خلاف تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو ناموس رسالت کے محافظ ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے عظیم جو ان کی فتح ہے وہ ہے بیت المقدس کی فتح۔ انہوں نے بیت المقدس کو کافروں سے آزاد کروایا اور کئی سال بعد وہاں پہ اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اس کے علاوہ عیسائیوں نے جو ظلم کیے تھے، آپ نے ان کے برعکس ان لوگوں سے اچھا سلوک کیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ ان اہم نکات کی مدد سے خلاصہ نگاری اور کردار نگاری تحریر کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کا کام مکمل ہونے میں آسانی ملے گی آپ کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔